کا گویا شاگرد ہوتا ہے براہ راست. تو بلکہ وہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے نا کہ ایف سی کالج کا تھا یا کہاں کا واقعہ کہ وہاں کے پرنسپل نے پروفیسر نے ان سے اقبال سے یہ بات پوچھی کہ بھائی تمہارا جیسا سیانہ آدمی اتنا سمجھدار آدمی وہ بھی یہ سمجھتا ہے اور مانتا ہے کہ جو تمہارے پروفٹ تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو ہے وہ قرآن ایز سچ نازل ہوتا تھا یعنی لفظوں میں نازل ہوتا تھا اترتا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی وہ تو پیغمبر تھے تو مجھے تو اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے کیونکہ مجھے تو خود اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پورا کلام پوری غزل پوری نظم گویا مجھ پہ نازل ہوتی ہے. تو شاعری میں آپ کو معلوم ہے ویسے بھی ایک بائنری بنائی جاتی ہے آمد کی اور آبود کی کہ بھائی ایک چیز ہوتی ہے جو آمد ہوتی ہے اور ایک آبود ہوتی ہے جو تکلف سے اور کرافٹ کے ذریعے کوائن کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ شاعری اور ان کی جو نثر ہے انہوں نے فلسفیانہ مضامین بیان کیے ہیں. بہت سے لوگ جن کی بہت گہری نظر ہے ان دونوں چیزوں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے. اور یہ تو ہے کہ بھائی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نثر میں بیان کی ہیں لیکن شاعری میں اس طرح نہیں آئی یعنی شاعری میں بیان کی ہیں جو نثر میں نہیں آئی کیونکہ شاعری کا اسپیکٹرم ہوتا ہے وہ بہت براڈ ہوتا ہے. لیکن اکثر جو بڑے لوگ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جو بڑے تھیمز ہیں اقبال کے جو ان کے خطبات میں آئے ہیں جو ان کی فلسفیانہ جو ہے وہ تحریروں میں آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کی نظم میں یعنی ان کی شاعری میں نظم اور غزل میں بھی کہیں نہ کہیں آئے. اسلوب کا فرق ہوتا ہے اس پر ہم انشاءاللہ تھوڑی سی بات بھی کریں. تو یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ کہ علامہ اقبال کی وفات سے 2 سال پہلے ان کا ایک کلام چھپا تھا مثنوی پس چه باید کرد اے اقوام شرق. یہ ایک مثنوی تھی جو علامہ اقبال کی وفات سے 2 سال پہلے چھپی ہے اور پھر پوسٹ فیمسلی علامہ اقبال کی وفات کے بعد پھر 2 سال بعد جب یہ دوبارہ چھپی اس کے ساتھ پھر علامہ اقبال جو افغانستان کا انہوں نے سفر کیا تھا اس پہ جو ان کی والدات وغیرہ تھی اس کو انہوں نے نظم کیا تھا مثنوی مسافر کے نام سے. تو اب آج کل جو اب الگ سے چھپا کرتی تھی شیخ غلام علی صاحب اینڈ سنز نے جو کتابیں چھاپی تھی تو اس میں جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں ساتھ چھپتی ہیں 2 مثنویاں ساتھ چھپتی ہیں یعنی مثنوی پس چه باید کرد اور مثنوی مسافر. تو اور یہ چونکہ علامہ اقبال کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو فکر ہے یا ایک تصور کہا جاتا ہے اقبال کا پیغام تو اس کا ایک بہت جیسے اچھا فائنل ورژن ہے فارسی زبان. ویسے تو ضرب کلیم کو بھی کہا جاتا ہے. ضرب کلیم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ علامہ اقبال کا جو تھاٹ تھا خاص طور پہ یا جو پیغام وہ دینا چاہتے تھے یعنی شعری اعتبار سے فنی اعتبار سے تو بال جبریل کو کہا جاتا ہے کہ وہ علامہ اقبال کا گویا پینکل ہے وہ زینت ہے وہ کمال ہے. لیکن جو ان کی رائے تھی مختلف چیزوں کے بارے میں فنون لطیفہ کے مختلف چیزوں کے حوالے سے اور زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق باتیں تھیں وہ نسبتاً کم تر اعلیٰ شعری پیمانے پر انہوں نے ضرب کلیم میں کہی اور انہوں نے اس کے بلکہ سر عنوان یہ بنایا تھا کہ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف یعنی ضرب کلیم اس کا عنوان قائم کیا اور ساتھ اس کے جو سب ٹائٹل تھا وہ یہ تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً اس سے ملتی جلتی چیز جو فارسی میں مثنوی کی صنف میں علامہ اقبال نے جو تصنیف کی ہے وہ گویا یہ پس چه باید کرد. اگلی نشست سے اس کو باقاعدہ شروع کریں گے اور بلکہ انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ دسمبر کے جو پہلے ہفتے والی نشست ہو تو اس میں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب جو بہت بڑے ادیب بھی ہیں محقق بھی ہیں اچھے شاعر بھی ہیں اور ماہر اقبالیات بھی ہیں اور انہوں نے ابھی بلکہ اسی سال ان کی یہ کتاب چھپی ہے اور مثنوی پس چه باید کرد کا انہوں نے جیسے نظم میں ترجمہ کیا. تو نئی بات ہے اس کا ترجمہ نثر میں تو ہوا ہے کچھ شرح بھی لوگوں نے کی ہے. خواجہ امیر یزدانی صاحب کی شرح ہے جو زیادہ مطول شرح ہے وہ یوسف سلیم چشتی صاحب کی ہے
ڈاکٹر محمد ریاض صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے، کچھ حواشی لکھے ہیں، لیکن شاید اردو میں پہلی منظوم جو ہم کہہ سکتے ہیں ترجمہ ہے مثنوی کا، وہ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے کیا، اور اس کے آغاز میں انہوں نے ایک بڑا اچھا وکیل مقدمہ بھی لکھا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، درخواست کریں کہ وہ اگلی مرتبہ تشریف لائیں اور اس کتاب کا تعارف کرائیں، اور تاکہ پھر ایک برکت بھی ہو جائے، اور ہم جو ہے پھر اس کے بعد پھر اس کا سلسلہ وار مطالعہ اس سے اگلی نشست سے انشاءاللہ شروع کریں۔ تو آج کچھ بنیادی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو شاعری ہے اس کے بارے میں ہمارا موقف ہونا کیا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ریلیجس سیٹنگ جو ہوتی ہے اس میں لوگوں کو بڑا اچنبھا ہوتا ہے کہ یہ شاعری پڑھ رہے ہیں، اور شاعری کا دین سے، اخلاق سے، روحانیت جو عام طور پہ جو اعلیٰ روحانیات کی چیزیں ہیں اس سے کیا تعلق ہے۔ اور امی محترم ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں ہمیں معلوم ہے کہ بہت زیادہ تو ان کے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ اقبال کے وہ عاشق تھے، قرآن کے بھی عاشق تھے اور اقبال کے بھی عاشق تھے، اور علامہ اقبال کو خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں میں جو ہے متعارف کرانے میں ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور پھر انہوں نے کئی دفعہ جمعے کے اندر مثال کے طور پر انہوں نے ابلیس کی مجلس شورا اس کی شرح کی، یعنی خطبہ جمعہ کے دوران شرح کی۔ اس وقت بھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی شعر و شاعری اس کا کیا تعلق ہے دین سے، یا دینی مضامین کو بیان کرنے میں اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، کیونکہ جو مسلم مائنڈ سیٹ ہے یا عام طور پہ ریلیجس مائنڈ سیٹ ہے جو عوام کی سطح پر ہوتا ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے اس میں جو تعلق ہے وہ یعنی آپس میں کنڈیوسو نہیں ہے۔ شعر و شاعری اس کو عام طور پہ لہو و لعب کے ساتھ، لغو کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، اور چونکہ خود قرآن مجید نے اس کے بارے میں ایک ججمنٹ دی ہے، تو وہ بھی ہمارے ریلیجس جو مائنڈ سیٹ ہے یا کلیکٹیو جو ہماری سائیکی ہے یا میموری ہے اس کے اندر وہ رجسٹر ہوا ہے۔ اگرچہ یعنی جو لوگ جانتے ہیں اور عالم ہیں ان کے ہاں تو یہ بات بے غبار طریقے سے بالکل طے ہے کہ شاعری کی یا شعر و شاعری کی اصلاً کوئی مذمت نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اصلاً جو ہے ممنوع قرار دیا گیا ہو، لیکن بہرحال بس یاد دہانی کے لیے، اور چونکہ اب ہم ایک مجلس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ طویل چلے گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ابتدا میں دینی اعتبار سے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے اور اس پر ججمنٹ کیا آتی ہے۔ کل بھی جو ایک کلاس تھی وہاں میں نے بات عرض کی تھی کہ ہم سب جو ہے ان کی جو بنیادی ہم سمجھ لیں کہ ہماری جو اصالت ہے وہ بندگی ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے آج کل یہ بات بہت چلی ہوئی ہے کہ اصل میں تو ہم کون ہیں، اصل میں تو ہم انسان ہیں نا، اور ہمیں سب سے جو بنیادی کیٹیگری ہے وہ انسانیت کو بنانا چاہیے۔ انسانیت وہ سب سے بنیادی کیٹیگری ہے، اور باقی اس کے بعد رنگ، نسل اور جغرافیہ اور زبان اور مذہب اور مسلک اور مشرب، یہ سب باتیں بعد میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو انسانیت ہے، اور ہم اصل میں تو انسان ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے جیسے جو ایک صوفیانہ یا فلسفیانہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تعینات، یہ ہمارے تعینات ہیں کہ ہم میل ہیں یا فیمیل ہیں، ٹھیک ہے، یا تیسری جنس سے متعلق ہیں، یا ہماری جو ہے جس کو انگلش میں جنسیت کہتے ہیں، نیشنلٹی ہماری کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات میں اصل میں ہم انسان ہیں، اور انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور ہمیں انسانیت کی طرف آنا چاہیے یا انسانیت کی طرف لوٹنا چاہیے، اور تمام جو بت ہیں ان کو باقی گرا دینا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اصلاً ہم انسان نہیں ہیں، اصلاً ہم عبد ہیں، ہم بندے ہیں، اور ہمارا ایسنس یہ ہے، ہمارا ایسنس بندگی ہے۔ ہمارا انسان ہونا یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، یہ ایک عارض ہے جو ہم پر لاحق ہوا ہے۔ یعنی ہم انسان نہ ہوتے تو جانور ہوتے، جانور نہ ہوتے تو ہم پیڑ پودے ہوتے، وہ نہ ہوتے تو ہم پتھر اور جو ہے وہ جمادات ہوتے، کچھ بھی ہوتے۔ اصل میں تو دیکھیں کیٹیگریز دو ہی ہیں،
اللہ اور ما سوى اللہ، اللہ اور ما سوى اللہ، اور اللہ اور ما سوى اللہ میں ایک ہی نسبت ہے، اور وہ سب سے اصل نسبت کیا ہے؟ وہ ظاہر بات ہے خالق اور مخلوق کی ہے، اور اس کے بعد وہ معبود اور عبد کی۔ تو یہ اہم بات ہے جس کو ہمیں خود بھی یاد رکھنا چاہیے، دوسروں کو بھی بات بتانی چاہیے کہ جو ایسینشیل ہماری جو پوزیشن ہے وہ انسان ہونا نہیں ہے بلکہ عبد ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم عبد ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو بھی تعین ہے خارج میں، جس کو پہلے وہ مراتب وجود کہا کرتے تھے، تو ہر مرتبہ وجود حکم دارت گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، کہ وجود کے مراتب ہوتے ہیں، ان میں سے ہر مرتبے کا ایک الگ حکم ہوتا ہے، اور اگر تم فرق مراتب نہیں کرو گے تو یہ زندگی، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے جو میڈیول دور تھا یا مڈل ایجز جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک تصور تھا دا گریٹ چین آف بینگ کا، ٹھیک ہے؟ وہ دکھایا کرتے تھے سب سے اوپر جو ہے وہ خدا ہے، ڈیوائن ریئلم ہے، اس کے ساتھ ہی اینجلک ریئلم ہے، اس کے آگے جو ہے پھر انسانوں کا شروع ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں میں بھی مراتب ہے نا، سب سے اوپر پروفٹس آئیں گے، اس کے بعد سینٹس آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر جو ہے وہ عام لوگ آئیں گے، پھر انسانیت کا جو فیز ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر حیوانوں کا شروع ہو جائے گا، حیوانوں کے بعد پھر جو ہے وہ نباتات کا شروع ہو جائے گا، نباتات کے بعد جمادات کا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہائرارکی قائم کی جاتی ہے۔ تو لیکن بہرحال مرتبہ وجود کا تو فرق ہے، انسان میں بھی زمین آسمان سے بڑھ کے فرق ہوتا ہے، تو لیکن کوئی بھی ہو، یعنی آپ سمجھ لیں کہ سید الملائکہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، وہ بھی عبد ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ عباد مکرمون، وہ بندے ہیں، ایک بہت باعزت بندے ہیں، اور جو سید البشر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی عبد ہیں، اور ان کا تو یہ پہلو ہے وہ بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، اور اس کو علماء کہتے ہیں نا کہ جہاں پر بھی اللہ کے نبی سے جیسے بہت لاڈ سے، بہت پیار سے، بہت محبت اور التفات سے گفتگو ہوتی ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی شان کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ پھر ایک ایکسیڈنٹ ہے نا، یعنی ہم پیدا ہو جاتے سیدنا آدم ہی کی امیجیٹ 2-3 نسلوں میں، سیدنا نوح کے ہم کے دور میں پیدا ہو جاتے، تو ہم کہیں نہ کہیں ہم پیدا ہوتے، اور چاہے جس کو ایک کہا جاتا ہے فطرت کا زمانہ، لیکن وہ فطرت بھی ایسی کوئی خلا نہیں ہوتی، بس یہ ہوتا ہے کہ بہت طویل مدت گزر گئی، ورنہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت نہیں ہے مگر یہ کہ ان میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا تھا، اور لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے ہاں کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا تھا۔ اب پھر ہماری یہ جو فیکٹسٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری ہے کہ اب ہمیں اللہ کی جو بندگی کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہمیں کرنی ہے۔ تو بھارت اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے، کل بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کام بھی کریں اس کے اندر ہم کوئی دینی افادیت دیکھیں، اور دینی افادیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ہم تکلف کر کے قرآن حدیث یا فقہ کی چیزیں ڈالیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جو کام بھی ہم کریں گے وہ اللہ کے بندے کی پوزیشن لے کے کریں گے نا، تو اس وجہ سے کم از کم اپنے ذہن میں ہمارے پہ واضح ہونا چاہیے یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ کام کوئی ضروری کام تو ہے، یعنی علامہ اقبال کی شاعری پڑھنا جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ کوئی فرض عین تو ہے نہیں نا، تو اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم پر یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، اس پر بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن ابھی ابتداءً کہ وہ جو ایک سٹگما اٹیچڈ ہے شاعری کے ساتھ اور قرآن مجید نے جو اس کو بیان کیا ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں۔ سورہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، اس کا نام بھی سورہ شعراء ہے، اور اس کے اختتام پر قرآن مجید نے یہ ایک شاعروں کے بارے میں ایک بات کہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشعراء یتبعہم الغاوون۔ یہ شاعر لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ان کے پیروکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ، گم کردہ راہ لوگ۔ تو
الذین هم فی کل واد یہیمون، وہ لوگ کے جو ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، روم اراؤنڈ، کبھی یہاں کبھی وہاں. اور یہ کہا یہ کون لوگ ہیں کہ والشعراء یتبعهم الغاوون، کہا کہ الذین هم فی کل واد یہیمون. اور اس کے بعد کیا بتایا کہ ہاں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. یعنی ایک سخت بات کہی ہے. اور شاعروں کے بارے میں 3 باتیں کہی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے عام طور پہ لوگ کس طرح کے لگتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں. یہ تو یعنی ان کے پیروکاروں کے بارے میں کہی گئی. اور 2 باتیں شاعروں کے بارے میں کہی گئی. ایک تو یہ ہے کہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ، جیسے ہم اپنے سلینگ میں کہتے ہیں نا، ہر جگہ وہ مارتے پھرتے ہیں. اور تیسری بات جو شاعروں کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. لیکن جہاں یہ بات بیان کی وہیں پر ایک استثناء بھی بیان کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد رکھیں. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور اس کے بعد کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے، وہ بدلہ لیں. کیونکہ یہ خاص طور پر یہ پہلو اس وجہ سے بھی آیا ہے کہ عربوں کے اندر بھی اور ویسے بھی دنیا کی شاعری میں ایک بڑا جو اس کا جو شاعری کا یونزہ کہلاتا ہے وہ حجم ہے. حجم کہی جاتی ہے، یعنی جس طریقے سے مدح کی جاتی ہے اس میں جو ہے وہ نعت کہی، حمد کہی جاتی ہے، نعت کہی جاتی ہے، منقبت کہی جاتی ہے، قصیدہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں تو ان کی حجم کہی جاتی ہے، مذمت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے مصالح بیان کیے جاتے ہیں. جہاں مناقب ہوتے ہیں وہاں مصالح بھی ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں. تو پھر خاص اس پہلو سے بھی کہا کہ بھائی اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. تو ایک تو استثناء وہاں پر بھی خود بتا دیا کہ عام طور پر تو معاملہ یہی ہوتا ہے کہ گمراہ لوگ پیچھے لگتے ہیں اور وہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. لیکن استثناء اس کا موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے شعر کو یا شاعری کو موضوع کیوں بنایا؟ یعنی قرآن مجید کی وجہ سے عام طور پر یہ ڈومین میں یہ بات آتی نہیں ہے. یعنی قرآن مجید نے عمومی طور پر فنون لطیفہ وغیرہ یا ادبیات کو موضوع نہیں بنایا کہ بھائی جو ہے وہ نثر ہے. یہ ساری بات ہے، ایک نئی فارم ہے نا، ناول ایک نئی فارم ہے اور افسانہ ایک نئی فارم ہے. لیکن اس سے پہلے نثر تھا یا خطبات ہوتے تھے یا اوریشنز ہوتی تھی یا اور مصوری وغیرہ ہے، وہ خاص پہلو سے کہیں اس کا ذکر آیا ہوگا. لیکن ان کو موضوع نہیں بنایا. تو شاعری کو موضوع کیوں بنایا؟ وہ جہاں پر یہ آیات آئی ہیں اس سے پہلے کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی ہمیں بتا دیتا ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر قرآن مجید کو پیش کیا تو اس کا جو جس کو ہم کہتے ہیں نا اسلوب بھی بہت طاقتور تھا، بہت پاورفل تھا. اور اس کا جو مضمون ہے، اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ بھی غیر معمولی تھا. یہ سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے نا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک بہت خوبصورت بہت پیکیولر قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، رشد کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف. یعنی ایسے لگتا ہے نا کہ قرآن عجبا یہ اس کا ڈکشن ہے، یہ اس کا اسلوب ہے. اور جو اس کا کنٹینٹ کیا ہے، محتوا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ہی سعادت کی زندگی، خیر کی زندگی اس کی طرف ابھارتا ہے. تو اس کی بہت غیر معمولی اثر پذیری تھی. اور جو لوگ سچے لوگ تھے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں تھے، جن کے مفادات وابستہ نہیں تھے، مثال کے طور پہ غلام لوگ، نچلے طبقے کے لوگ یا نوجوان، وہ قبول کر رہے تھے اس کو. لیکن جو چودھری لوگ تھے وہ ان کے مفادات اس پورے سسٹم کے ساتھ وابستہ تھے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یا قرآن کی بات ماننا ان کے نزدیک جیسے ایک ایسا فیصلہ تھا جو زندگی موت کا مسئلہ بن سکتا تھا ان کے، اور بہت سی چیزیں گویا ایٹ اسٹیک ہو سکتی تھی اس سے. تو وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. اب وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ساحر ہے، جادوگر، کیونکہ یہ جو کلام ہے نا جادو اثر ہے، بہت زیادہ تاثیر ہے اس کی. کبھی کہا یہ کاہن ہے. کاہن لوگ کون ہوتے ہیں کہ جنات، اصل میں جنات کا ان سے رابطہ ہوتا ہے اور جنات انسپائر کرتے ہیں، جنات ان کو کچھ کلام القاء کرتے ہیں. تو پھر کبھی معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ تو مجنون ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ تو شاعر ہے.
اور ہمارے یہاں بھی شاعری کی شعر کی ایک روایت ہے اور بہت طاقتور کلام ہوتا ہے ان کا، اور لوگ جو ہے وہ متاثر ہی نہیں ہوتے، مرعوب ہو جاتے ہیں بلکہ مسحور ہو جاتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں انگریزی میں کہتے ہیں کہ میسمرائز ہو جاتے ہیں لوگ، ایسی جو چیز ہے۔ تو کانٹیکس اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلبیر نے کہا نا کہ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، کہا کہ معاذ اللہ یہ پریشان خیالیاں ہیں اور بلکہ یہ گھڑ لیا ہے اللہ پاک نے، بل ہوا شاعر، بلکہ اصل میں تو یہ شاعر ہے۔ اور پھر ایک جگہ کہا کہ یقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ کیا ہم اپنے آلہہ کو چھوڑ دیں، ہمارے جو پرکھ ہیں ان کی روایتوں کو چھوڑ دیں، کس کے کہنے پر؟ معاذ اللہ، جو ایک شاعر ہے اور مجنون ہے۔ اور یہ کہا نا کہ ام یقولون شاعر نتربص به غیب المنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شاعر ہے، ہم ان کے بارے میں گردش روزگار کے جو ہے وہ آپ منتظر ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑے بڑے شاعر آئے نا، زمین آسمان کی باتیں کی اور جناب یہ ہے وہ ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت انقلابی گفتگو کی اور بہت میٹافزیکل مضامین بھی بہت بیان کیے، لیکن کچھ کر نہیں سکے، بس آئے اور باتیں کر کے جو ہے وہ چلے گئے۔ کہا بھی کتنے آئے کتنے گئے، گردش زمانہ نے ان کو ختم کر دیا۔ تو معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسے ہی شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم بس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی معاذ اللہ جس طرح باقی لوگ جو ہے مر کھپ گئے، یہ بھی ایسے ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں قرآن مجید میں یہ کہا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ تو ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، ان کی شایان شان بھی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ایک بات ہے، اس سے بھی یہ پتہ لگا کہ جو وحی ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ ایک برتر چیز ہے اور انسانی تخیل اور ذہن سے بننے والی چیز اس سے کم تر ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ شاعری میں انسان کا ذہن بھی شامل ہوتا ہے، انسان کا تخیل بھی شامل ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اس کی جو لسانی صلاحیت ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے، جس سے بڑی شاعری وجود میں آتی ہے۔ تو کہا کہ یہ، اور کیونکہ بتا چکے ہیں نا کہ عام طور پہ شاعر اس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ کون ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں کہ جو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کرتے کراتے نہیں، یعنی عام طور پر تصور۔ اور یہ بات اس وقت بھی ٹھیک تھی، آج بھی ٹھیک ہے کہ وہ لوگ کے جو ہر وقت شاعروں ادیبوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی مطلب دینی اعتبار سے کوئی بڑا کام تو بہت بڑی بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی عام طور پر کسی کام کے نہیں رہتے۔ اور اس طرح کے کچھ لطیفے بھی ہمارے یہاں مشہور ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بھئی تمہاری دنیا بن جائے تو تاجروں میں بیٹھا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو ہے وہ دنیا اور آخرت بن جائے تو بھئی علماء کے فقہاء کے پاس بیٹھا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ بھئی تمہاری دنیا نہ بنے، خرابی ہو جائے اور آخرت بن جائے تو صوفیوں کے پاس بیٹھا کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اور آخرت غارت ہو جائے تو شاعروں ادیبوں کے پاس بیٹھا کرو۔ تو مراد یہ کہ بھئی یہ بھی تصور ہے کہ عام طور پر ان کے ساتھ جو لوگ لگتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ جو بات کہی گئی ہے کہ ہر طرح کی باتوں کو گھومتے ہیں، کبھی زمین کی بات، کبھی آسمان کی بات، شدت گربگی جس کو کہتے ہیں کہ بہت اونچی اور چھوٹی چیزوں کو ملا دینا بعض اوقات، اور اسی طریقے سے ان کے ہاں قول و فعل میں بہت تضاد ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک قول و فعل کا تضاد تو ہر انسان میں ہوتا ہے اور وہ ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، اس سے آدمی بچ نہیں سکتا کہ ہمارا جو تصور ہمارے بارے میں ہوگا نا کسی بھی آدمی کا، چاہے وہ تھیسٹ ہے چاہے وہ ایتھیسٹ ہے، کبھی بھی اس کا وجود اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا۔ یعنی آدمی کا آئیڈیا اپنے بارے میں ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اس کے ایکچوئل سے، ٹھیک ہے نا؟ ایرسٹوٹل کے یہاں بھی تھا نا کہ ایک پوٹینشیلٹی ہوتی ہے اور ایک ایکچوئلٹی ہوتی ہے۔ تو ہم جو ہمارا جو بھی پوٹینشیل ہے ہر آدمی کا جو اپنے بارے میں تصور رکھتا ہے وہ اس کو ایکچوئلائز نہیں کر پاتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو لیکن شاعروں کے یہاں جیسے یہ بات، چونکہ ان کا بیانیہ بہت ایلیویٹڈ ہوتا ہے نا، بہت گرینجر والا ہوتا ہے، بہت میگنیفائڈ ہوتا ہے، عام آدمی اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، وہ جو بھی باتیں کرتا ہے وہ بھی اس سے میچ نہیں کر پاتا۔ لیکن بات یہ چونکہ ان کا بیانیہ بہت ایلیویٹڈ ہوتا ہے، بہت آگمنٹڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے یہاں وہ تضاد بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔
ایک تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن مجید نے اس کو موضوع کیوں بنایا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تہمت لگائی جا رہی تھی کہ یہ شاعر ہیں، تو گویا اس کا رد کیا۔ پھر ایک روایت موجود ہے، ادب المفرد میں بھی ہے اور کچھ اور کتابوں میں بھی ہے، امام بخاری کی کتاب ہے ادب المفرد اور کتابوں میں بھی ہے، کہ الشعر بمنزلۃ الکلام، شعر جو ہے وہ کلام کے مرتبے پر ہوتا ہے، ایک کلام ہے، فحسنہ کحسن الکلام وقبیحہ کقبیح الکلام، تو اس کا جو اچھا ہے وہ اچھے کلام سے مشابہ ہے، اور جو اس کا برا ہے وہ برے کلام سے مشابہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک بیان ہے نا، وہ بیان جو ہے وہ نثر میں ہو یا شعر میں ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی شعر کے بارے میں پرانی بات یہ تھی کہ شعر کہتے ہیں کلام موزون کو، یعنی ایک کلام جس میں وزن ہے، اگرچہ اس کے بعد جو ہے وہ نثری نظم اور آزاد نظم وغیرہ نے اب یہ ڈیفینیشن توڑ دی بہت حد تک، لیکن ویسے تصور یہ تھا کہ بھائی کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں سامنے صفحے پر یا کسی بھی چیز پر، تو یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ نثر ہے یا شعر ہے؟ تو بس عام طور پہ جو فرق کیا جاتا تھا کہ اس میں ایک میٹر ہوتا ہے، اس میں ایک وزن ہوتا ہے، اور یہ بغیر میٹر کے ہوتا ہے۔ لیکن اس پر بھی بہت طویل بحثیں ہیں، شمس الرحمان فاروقی صاحب نے بھی اس پر بحثیں کی ہیں کہ بھائی ایسینشیل فرق ہے کیا اصل میں نثر میں یا نظم میں، اور خاص طور پہ جدید دور میں آ کر کو اس میں تفریق کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یا مطلب مراد یہ کہ وہ کینن ہوتا ہے اس کا، یعنی کوئی شاعری کا کینن ہے کوئی کہ بھئی جو طے کرتے ہیں کہ اصل میں شعر اسے کہتے ہیں، تو یہ بھی اب اتنا آسان نہیں رہا جدید دور میں اور ماں بعد جدید دور میں۔ ایک بار اصل بات تو یہ کہ وہ کلام ہے اور اس پہ تاثیر بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی نثر سے زیادہ تاثیر ہوتی ہے اس میں، یعنی ہو سکتا ہے کہ تعقل لوگوں کو اتنا محسوس نہ ہو لیکن تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ ایک موقع پر جو ہے مشرق سے، یعنی مدینہ کے مشرق سے کچھ لوگ آئے، اور دو لوگ آئے اور آ کر وہ خطیب تھے اور انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی، تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا ان کی وہ گفتگو سن کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، کہ بے شک بعض بیان جو ہوتے ہیں، بیان کا مطلب ہے کتابت، وہ جادو کی تاثیر رکھتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، اور بعض شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بڑی حکمت ہوتی ہے، بڑی دانائی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعروں کے اندر بھی حکیمانہ باتیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، اور جیسا کہ فرق عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ نثر کا مطلب ہی پھیلانا ہوتا ہے، بکھیرنا، ٹھیک ہے، تو اس میں تھوڑی سی بات کو بہت بڑا کر کے بہت لمبا کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ نظم کا مطلب کھلونا ہوتا ہے، اس میں بڑی بات کو چھوٹا کر کے بیان کیا جاتا ہے، اور ہم سب کو اس کا تجربہ ہے کہ بعض اوقات بہت بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ دو دو مصروں میں جیسے نپٹا دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ بھی جو ہے وہ بیان کیا کرتے ہیں، جیسے انقلاب ہے، انقلاب کا ایک منہج ہے کہ بانش درویشی دسار دمادم زن چون پختہ شبی خود را بر سلطنت جمزن۔ تو بعد اوقات ایک بہت بڑا ڈسکورس جو ہے وہ دو دو لائن میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ ابھی وہ ایک گفتگو ہو رہی تھی ایک جگہ پہ، تو وہاں پر ہمارے دوست نے انہوں نے ایک شعر پڑھا اکبر آبادی کا، بالکل سادہ شعر ہے، بہت فنی اعتبار سے اونچا شعر نہیں ہے، کہ توپ کھسکی پروفیسر پہنچے، توپ کھسکی پروفیسر پہنچے، تو اب بسولہ ہٹا تو دندہ ہے، بسولہ ہٹا تو دندہ ہے۔ یعنی جو کولونیل پروجیکٹ تھا اس کے دو فیزز کو آپ دیکھ لیں، دو مصروں میں بیان کر دیا کہ پہلے وہ توپ لے کر آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے کولونائز کیا، عسکری اعتبار سے آئے اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آئے، اور انہوں نے جسموں کو کولونائز کر لیا، وہ ہٹ گئے تو پھر پروفیسر آ گئے، پھر وہ کلچرل انڈسٹری، اس کو کلچر انڈسٹری کا خیال مند ہے کہ کلچر انڈسٹری آ گئی جناب، ان کی تعلیم آ گئی، ان کے اخبار آ گئے، ان کی باقی آرٹ اور کلچر آ گیا، پروفیسر آ گئے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ تو مار دیتا ہے نا، ختم کر دیتا ہے۔ جو اکبر نے کہا نا کہ مشرقی تو سر دشمن کو کچل دیتے ہیں اور مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔ تو پہلے سر کچلا ہے نا وہ بسولے سے، ہتھوڑے سے بڑے، اور اس کے بعد طبیعت کو بدلنا ہے تو آپ نے رندے سے اس کو نا برابر کرنا ہے، یعنی چھیل کے۔ اقبال نے بڑا اچھا کہا تھا نا کہ میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے،
کہ یعنی سب کچھ چھیل دیا ہے، سب کو جو ہے وہ برابر کر دیا ہے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کٹ ٹو سائز کرنا، یعنی سب کچھ جو ہے وہ چھیل چھال کے برابر جو ہے وہ کر دیا۔ تو بعد میں یہ مثالیں دے رہا تھا ایسی کہ دو مصروں میں جو ہے وہ بہت بڑی بات، بہت بڑے ایک بیانیے کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے یعنی یہ جو شاعری ہے اس کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا، کچھ صحابہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ شعراء الرسول ہیں، یعنی وہ اس طرح دربار تو نہیں تھا نا، لیکن جیسے دربار نبوت کے شاعر، یعنی ایک شرف کی بات ہے۔ اس میں سیدنا حسان ابن ثابت ہیں، سیدنا جو ہے عبداللہ ابن رواحہ ہیں، ٹھیک ہے، سیدنا کعب ابن مالک ہیں، تو یہ ایسے لوگ تھے۔ اور سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بھائی جو ہے وہ میرا دفاع کرو، یہ میری حجب کہہ رہے ہیں اللہ، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ان کی حجب کہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا نسب اکٹھا ہی ہے نا، ہم سب کا نسب ایک ہی ہے، تو کہا کہ بھائی میں اس میں سے آپ کو ایسے ہی نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا نا کہ جو ہے ان کی حجب کرو، اور ایک موقع پر کہا کہ روح القدس معک، کہ روح القدس جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، جبریل کی تمہیں سپورٹ حاصل۔ اور جب کچھ لوگوں نے جو ہے شعر و شاعری کے بارے میں جیسے ہوتا ہی ہے کوئی تھوڑا اعتراض کیا، تو کہا کہ پیغمبر نے تو میرا منبر جو ہے مسجد نبوی میں منبر لگوایا، اور منبر پہ کھڑے ہو کے مجھ سے کہا کہ جو ہے وہ تم دفاع کرو میرا اور دین کا دفاع کرو۔ تو بہرحال یہ ہمیں بات نظر آتی ہے۔ اس میں ایک روایت ہے اصل میں، اس کا پہلے وہ آیات تھی جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے اس کو پرابلمٹائز کیا ہے، پھر ایک اور حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ فرمایا کہ لَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قِيحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا، کہا کہ یہ بات کہ آدمی اپنے پیٹ کو الٹی سے اور گندگی سے بھر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو شعر سے بھر لے۔ پیٹ سے مراد جیسے سینہ ہے، یعنی اپنے باطن کو ایک آدمی جو ہے کیسے اگر بھر لے جو بہت ہی جو ہے غلیظ چیز اور بدبودار چیز ہے، تو کہا کہ یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی اپنے پیٹ کو جو ہے وہ شعروں سے بھر لے۔ اب اس کی جو تعبیر علماء نے کی ہے وہ یہی کی ہے کہ بھائی شعر میں فرق ہے۔ اگر شعر ہو جس میں ابتذال ہو، جس میں فحش کا ایلیمنٹ ہو، جس میں جو ہے وہ دینی جو معتقدات ہیں یا مقدسات ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے اور لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ شعر ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اور جیسے خاص طور پہ کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو بھر لے، اپنے آپ کو بھر لے، اس میں یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ ایک ہے شعر و شاعری انسان کرتا ہے حظ کے حصول کے لیے، لذت کے لیے بھی کرتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے نا۔ مولانا اسلامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ اشتغال بالادنا، یعنی یہ بات کہ آدمی کا اوڑھنا لپیٹنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، پورا لائف سٹائل شاعری کے گرد گھومنے لگے، چاہے ایز اے پروڈیوسر چاہے ایز اے کنزیومر، دونوں چیزیں ہیں نا۔ یعنی ایک وہ آدمی ہے جو شعر کہتا ہے، اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو شاعر ہوتے ہیں یا کسی بھی آرٹ فارم میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا پورا لائف سٹائل ہے، پورا لائف سٹائل ہے۔ یعنی جہاں سے میں نے گفتگو آج شروع کی تھی نا ابدیت والی، نہیں وہ کہتے ہیں میں شاعر ہوں تھرو اینڈ تھرو، میں سکلپچر ہوں تھرو اینڈ تھرو۔ اور وہی لوگ ایکسل کرتے ہیں کہ جن کے لیے وہ مذہب جیسی چیز ہوتی ہے۔ اور یہ بات تو ویسٹ کے بہت سے تھیورسٹوں نے کہی بھی، ڈینیل بیل کی کتاب تھی The Cultural Contradictions of Capitalism، تو وہاں پر بھی یہی تھا کہ اس چیز کو دور جدید میں مذہب کو ریپلیس کیا ہے وہ کلچر، اور کلچر میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تو آپ جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ ویژول آرٹس کے ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ جس کا تعلق لفظوں سے ہو، وہ گویا ان کے لیے بس وہی سب کچھ ہوتا ہے اور وہی ان کی سب سے بڑی آئیڈینٹی ہوتی ہے اور اسی کے مطابق وہ جیتے ہیں۔ تو ایک تو بات اس میں یہ بھی آ گئی کہ آدمی ہر وقت اس میں انڈلج کرے، اور دوسرا بلکہ اسی حدیث کا ایک ورژن یہ بھی ہے، امام طحاوی نے اس کو بیان کیا نا کہ اس سے مراد اصل میں پوری حدیث کی یہ آدھی بیان ہوئی، اور یہاں پر اس سے مراد کیا تھی کہ وہ کہ
لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا من مہاجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان شعروں سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجم بیان ہوئی۔ اب دیکھیں نا، اس کو کوالیفائی کر دیا نا، اب اس کا مطلب ہے وہ عام ہر شعر کی بات نہیں ہو رہی تھی، کوئی خاص قسم کے شعر کی بات ہو رہی تھی، جس سے روکا گیا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ شعر کہتے رہے، لیکن ایک ہوتا ہے کسی کو ہم شاعر کہیں، تو شاعر تو ہم حسان ابن ثابت کو کہیں گے، وہ تو ہم عبداللہ ابن رواحہ کو کہیں گے، اور جو ہے وہ زہیر کو کہیں گے، یا اور لوگوں کو کہیں گے۔ ایک یہ کہ شعر کہنا، تو شعر کہنے کو لوگوں نے برا نہیں سمجھا، باقی ایک فن ہے، اور جیسے یہ اور ہر فن کی طرح خون جگر مانگتا ہے، تو کچھ لوگ ہیں جو اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں تو وہ شاعر کہلاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ شاعری سے مناسبت ہو اور شعر کہنے کی صلاحیت ہو۔ اس میں تو آپ کو معلوم ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت معروف ہے، ان کے اشعار بہت سے ہیں، اگرچہ اقوال کی طرح اشعار بھی زیادہ تر ان کی طرف غلط منسوب ہیں، لیکن شعر ان کو کہتے رہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح خطبات جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، ایسے ان کا دیوان بھی چھپا ہوا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگرچہ ہم جب دیکھتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں، جیسے امام شافعی کا دیوان بھی چھپا ہوا ہے، تو بہت سے وہ شعر جو اصل میں امام شافعی کے ہیں، وہ کچھ جگہوں پہ آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہمیں ملے، لیکن بعد میں وہ شعر کہتے تھے، اور بھی بہت سے صحابہ جو ہے وہ شعر کہا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر ہمارے اس کے بعد ائمہ ہیں، ائمہ کے ہاں امام مالک شعر کہا کرتے، امام شافعی تو میں نے عرض کیا کہ باقاعدہ شاعر، اور ان کا جو دیوان ہے وہ آپ چھپتا ہے، بازاروں میں ملتا ہے، معلوم ہے۔ امام مالک بھی شعر کہا کرتے تھے۔ پھر جیسے کچھ مکالمے ہوتے ہیں نا لوگوں کے آپس میں، جیسے فارسی میں ہے، میں نے کہا اس نے کہا، اور جیسے ایک ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے نظم کے اندر یا شعر کے اندر، تو ایسا ہی ایک ڈائلاگ جہاں پر نقل کیا لوگوں نے امام مالک، امام شافعی کے درمیان اور امام احمد بن حنبل کے درمیان۔ تو امام شافعی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل شاگرد، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک قطعہ کہا کہ احب الصالحین ولست منهم لعلی ان انال بهم شفاعہ، کہ میں نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہوں لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں، تو امید کرتا ہوں کہ مجھے ان کی شفاعت حاصل ہو۔ وَأَكْرَهُ مَنْ تِجَارَتُهُ الْمَعَاصِي وَإِنْ كُنَّا سَوَاءً فِي الْبِضَاعَةِ، اور میں ناپسند کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جن کا بیوپار جو ہے وہ گناہ ہے، جو گناہوں کے بیوپاری ہیں، اگرچہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اور ان کی پونجی برابر ہے۔ یعنی کتنا اچھا مضمون ہے، کتنی اس میں تواضع ہے کہ بھائی میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اور دوسری روایت ہے، دوسرے شعر ہے نا، احب الصالحین ولست منهم، کہ میں نیکوکاروں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا، کہ شاید امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صالحیت دے دے۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں، امید کرتا ہوں کہ مجھے ان کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور میں ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں کہ جو گناہ گار لوگ ہیں، مثال کے طور پہ گناہوں کا بیوپار کرتے ہیں، اگرچہ میری اور ان کی پونجی برابر، میں ہوں گناہ گار لیکن مجھے گناہ پسند نہیں۔ تو ان کے تلمیذ نے جب یہ شعر سنا نا تو انہوں نے کہا کہ اپنے استاد سے کہا، ابن احمد بن حنبل نے رحمۃ اللہ علیہ، تحب الصالحین وانت منہم، کہ اے شیخ آپ صالحین سے محبت کرتے ہیں اور آپ انہی میں سے ہیں، آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ لعلہم ینالوا بک الشفاعہ، اور امید ہے کہ وہ لوگ جو ہیں آپ کی شفاعت پائیں گے۔ وَتَكْرَهُ مَنْ تِجَارَتُهُ الْمَعَاصِي، اور آپ نے یہ کہا ہے، ٹھیک کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ جن کا کاروبار جو ہے وہ گناہ ہے یا گناہوں پر مبنی ہے۔ حَمَاكَ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْبِضَاعَةِ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہوا ہے، یا اللہ آپ کو بچائے اس پونجی سے جس کا یہ بیوپار کرتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ائمہ بڑے بڑے وہ شعر کہتے رہے، بہت بڑے امام، بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے صوفی، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، جو تقریباً 180 ہجری میں جن کی جو ہے وہ وفات ہے، ان کے اشعار بہت معروف ہیں۔ اسی طریقے سے بعد کے لوگوں میں
جو ہے وہ محمد بن داؤد ظاہری جو ہیں وہ اچھے شاعر تھے، ابن حزم شاعر تھے. پھر جو ہے وہ اگر آپ ادھر آ جائیں حنابلہ میں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، وہ ان کے قصائد مشہور ہیں. ان کا قصیدہ جو ہے وہ نونیہ مشہور ہے، لامیہ مشہور ہے. ابن حجر شعر کہا کرتے تھے. پھر آپ بہت قریب میں آ جائیں نا، بر صغیر میں آ جائیں، بر صغیر میں جو ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے جو بریلوی کہلاتا ہے، جن کے بڑے امام احمد رضا خان بریلوی ہیں رحمہ اللہ، تو آپ کو معلوم ہے وہ تو اچھے خاصے شاعر ہیں. اور ان کی جو حدائق کے بخشش کے نام سے جو ان کا مجموعہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے ان میں سے کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن بہرحال وہ باقاعدہ شاعر تھے اور بہت اچھا ان کا کلام جو ہے وہ موجود ہے. اسی طریقے سے جو ہے دوسرا بڑا مسلک ہے ہمارے ہاں جو دیوبندی کہلاتے ہیں، تو اس میں جو شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ جب ان کی عمر 18 سال تھی تو انہوں نے ایک مثنوی لکھی تھی فارسی میں، زیر و بم کے نام سے. زیر و بم کے نام سے انہوں نے ایک مثنوی لکھی تھی. اور یہ بات بڑی حیرت کی ہے کہ اردو زبان میں جو مولانا روم کی مثنوی ہے، اس کی جو سب سے ضخیم شرح کی ہے وہ حضرت تھانوی نے کی. کئی جلدوں میں اتنی موٹی کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے کلید مثنوی کے نام سے. کس نے کی ہے؟ ایک فقیہ نے، ایک صوفی نے، ایک متکلم نے، یعنی وہ آدمی جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھرو اینڈ تھرو مولوی ہے وہ آدمی، اس نے کی ہے. نہ صرف یہ ہے اتنی کی ہے کہ مولانا روم کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی شاعری تو عارفانہ شاعری ہے، عاشقانہ شاعری ہے، لیکن حافظ شیرازی ان کا دیوان ہے، دیوان حافظ کی شرح بھی لکھی ہے حضرت تھانوی نے. ٹھیک ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ آج کچھ تھوڑا لگتا ہے کہ بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا سبب ہے کہ موجودہ دور کے یا اب کے علماء ہیں یا مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے اندر شعر و شاعری کے حوالے سے توحش کیوں ہے، اور شعر و شاعری کے حوالے سے ان کے یہاں جو ہے وہ سینسز جو ہے یا ان کی سینسیبلٹی میں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور یہ کب ہونا شروع ہوا. استاد محترم احمد جاوید صاحب نے تقریباً آج سے کچھ 1.5 سال تو ہو ہی گیا ہوگا، اس کو زیادہ ہو گیا ہوگا، ایک مجلس منعقد کی تھی حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی یاد میں. تو اس میں جو ہے وہ سعود عثمانی صاحب کی تشریف لائے تھے. تو اب سعود عثمانی جو ہے وہ پوتے ہیں مفتی شفیع صاحب کے. ٹھیک ہے، تو وہ آئے تھے گفتگو کر رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جو ہے 5 نسلیں ہماری شاعر ہیں، 5 نسلیں ہماری شاعر. تو سعود عثمانی ان کے جو والد ہیں وہ رکی کیفی تھے. رکی کیفی کی تو پورا مجموعہ کیفیات کے نام سے چھپتا ہے، اچھا اچھی اس میں چیزیں. تو ان کے والد مفتی شفیع صاحب تھے، وہ بھی شاعر تھے. ان کے اوپر جو مولانا یاسین صاحب ان کے آپ سمجھے جو ہے آپ سمجھے رکی کیفی صاحب یا سعود عثمانی صاحب کے جو دادا تھے وہ بھی شاعر تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی ان کے والد بھی شعر کہا کرتے تھے. تو آپ سب، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ان کے جو چچا ہیں یعنی ذکی سعود عثمانی صاحب کے مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ، وہ بھی شاعر ہیں. ان کا گوشہ تنہائی کے نام سے ان کا مجموعہ بھی کچھ سال پہلے چھپ گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے حوالے سے اگر کوئی کوتاہی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس پر غور کرنا چاہیے. اور جس طرح مولانا روم کی بات ہے، مولانا روم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ مثنوی مانوی مولوی حفظ قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ جو مثنوی مانوی ہے مولوی روم کی، یہ اصل میں کیا ہے؟ حفظ قرآن در زبان پہلوی. یہ تو گویا قرآن ہی کا بیان ہے پہلوی زبان میں. قرآن جو فارسی زبان ہے اس کو پہلوی زبان بھی کہا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ عراقی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جامی ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. پھر سنائی ہیں، حکیم سنائی. ابھی ورلڈ فلاسفی ڈے میں نے گفتگو کی تھی تو اس کے شروع میں حکیم سنائی کا ایک شعر پڑھا کہ آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے. اور ان کے نام کے ساتھ دیکھیں حکیم لگا ہوا ہے، ایک دانا آدمی اور فلسفی آدمی. لیکن ظاہر بات ہے فلسفے کے اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہے وہ ان کو فلسفی کے طور پر ہی جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں خاص طرح کی ریجمنٹیشن ہوئی ہے نا کہ بھائی فلسفی وہ ہوتا ہے اس طریقے سے کلام کرتا ہے. اور پھر ہم انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو ایک کنفلکٹ ہے پوئٹری میں اور فلسفی میں، یہ بھی بہت پرانا چلا آ رہا ہے.
ٹھیک ہے، اس پر الگ سے بھی بات کرنی چاہیے کہ بھائی اس میں آپس میں بھی ان کی ایک سمجھ لیں کہ چشمک چلی آ رہی ہے، رقیبانہ ان کے درمیان جو ہے آپ سمجھ لیں کہ آویزش جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو ہاں وہ جو شعر مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ زبان کس بہر حق کوئی، زبان کس بہر حق کوئی چے عبرانی چے سریانی، زبان کس بہر حق کوئی چے عبرانی چے سریانی، مکان کس بہر حق جوئی چے جا بلقا چے جا بلسا۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبان کز بہر حق گوئی، وہ زبان کہ از جو اس کے لیے ہو، کس کے لیے؟ حق گوئی نہیں بلکہ ہاں جب بیان زبان از کز بہر دی، ہاں حق گوئی ہے، شاید حق گوئی یا دی گوئی، یعنی اگر کوئی زبان ہے اور اس کا مقصد دین کو بیان کرنا ہے، دین کا مضمون بیان کرنا ہے، تو کہا چے عبرانی چے سریانی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ عبرانی میں ہو یا سریانی میں ہو۔ اور کہا کہ مکان کز بہر حق جوئی، وہاں بہر دی ہے، بہر دی گوئی، زبان کز بہر دی گوئی چے عبرانی چے سریانی، اور مکان کز بہر حق جوئی چے جا بلقا چے جا بلسا۔ تو کہا کہ اگر مکان ہو اور اس میں مقصد کیا ہو کہ تمہیں حق کو تلاش کرنا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جا بلقا جا بلسا بنیادی طور پہ دو میتھیکل شہر تھے، جا بلقا جو ہے مشرق کا ایک شہر تھا اور جا بلسا جو ہے مغرب کا ایک تھا، یعنی پھر وہی بات مجھے ایک آفاقیت کی بات ہوتی ہے نا کہ زبان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر زبان کا مقصد ہے دین کو بیان کرنا، دین کے مضامین بیان کرنا، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ عبرانی میں ہو یا سریانی میں ہو؟ اور اگر مکان میں اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جو سپیس ہے آپ کی، اور مقصد کیا ہے؟ حق جوئی، حق کو تلاش کرنا، تو چاہے وہ مشرق کا کوئی آخری شہر ہو تصوراتی یا وہ مغرب کا کوئی آخری جو ہے وہ شہر ہو تصوراتی، تو حکیم صنائی ہے، وہ اتنے بڑے جو ہے وہ شاعر ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے ہمیں اس کو جیسے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ شاعری اس لحاظ سے جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ باقی یہ بات کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ شاعری میں اور فلسفے میں کیا تعلق ہے اور اس کو ہمیں کس طرح دیکھنا چاہیے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کسی نشست میں رکھیں گے۔ اور بس تھوڑی سی بات اس پہ کر لیتے ہیں کہ علامہ اقبال کو پڑھنے کی کیا سگنیفیکینس ہے، مطلب ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے حوالے سے کیا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی پر کچھ مؤثرات ہوتے ہیں، کچھ شخصیات کا اثر ہوتا ہے۔ تو میری شخصیت بھی ظاہری بات ہے، جو ہمارے تایا ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم رحمہ اللہ، تو ان کا غیر معمولی اثر ہے، ہم ان کو جیسے سنتے ہوئے جوان ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں اقبال کے حوالے سے جتنا پیشن پایا جاتا تھا وہ غیر معمولی تھا، اور جتنا انہوں نے اقبال کو بیان کیا، جتنا عام کیا، اور خاص طور پر جس طرح وہ اقبال کو پلیس کرتے تھے نا، اور وہ تو کہتے تھے کہ جیسے عصر حاضر میں ترجمان القرآن جو ہے وہ علامہ اقبال ہے، اور ان کا یہ تاثر تھا کہ قرآن مجید کے فکر اور فلسفے اور حکمت کو اقبال نے جتنا سمجھا ہے کم علماء نے اتنا سمجھا ہے، ان کی رائے تھی اور اس کو بہت زور سے بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو وہ بہت زیادہ ظاہر بات ہے اقبال کو بہت دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ محترم استاد محترم احمد جاوید صاحب، ان کے ساتھ اردو کا 17-18 سال کا ساتھ ہے، تو ان کے ہاں بھی اقبال ظاہری بات ہے ان کا ایک حوالہ ہے، اور بہت نشستوں میں بالکل نجی نشستوں میں بھی ان سے علامہ اقبال کو پڑھنے کا موقع ملا، اردو شاعری بھی اور فارسی شاعری بھی۔ تو اس وجہ سے بھی ظاہری بات ہے کہ ایک لیگیسی ہے، اپنے بڑوں سے اپنے اساتذہ سے کچھ چیزیں ہم نے جو ہے وہ پائی ہیں، اور پھر ہمیں اس کو آگے جو ہے وہ لے کے جانا، ایک وجہ تو یہ۔ باقی وہی بات کہ جو شروع میں کہی گئی تھی کہ اگر دین ہمارا بنیادی حوالہ ہے، بندگی ہمارا بنیادی حوالہ ہے، تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور صاحب قرآن ہے، قرآن اور صاحب قرآن۔ تو علامہ اقبال کے کلام میں یہ دونوں چیزیں ہمیں بہت زیادہ ملتی، قرآن مجید پر غیر معمولی جو ہے ایمفیسس ہے، اور پھر اس کے بعد جو صاحب قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کا بہت جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں. اگر ہمیں بندگی کرنی ہے نا تو بندگی کا معاملہ یہی ہے. مفتی شفیع صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ. اللہ کی کتاب، اللہ کے رجال. اور اللہ کے رجال میں سب سے بڑے کون ہے؟ پیغمبر ہے. اس کے بعد پیغمبر کے وارث ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ لوگ آتے ہیں. تو ان سے بھی اگر متعلق رہنا ہے تو اس کے لیے بھی اقبال کا کلام ہمارے لیے بہت اہم ہے. دوسری بات جو احمد جاوید صاحب بہت فرماتے رہتے ہیں کہ انسان کی جو ہے نا جو معیار وجود کہہ لیں اور جو سطح شعور کہہ لیں، وہ ان دونوں میں اضافہ ہوتا ہے شاعری سے. یعنی وہ کہیں بہت پرانا جملہ تھا، مجھے شاید یاد بھی نہیں، کہ اگر تمہیں یعنی اپنے علم میں جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہتے ہو تو گویا نثر پڑھو، اور اگر اپنے ہونے میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو شاعری پڑھو. یعنی انسان کا جو ہونا ہے، اس کی جو ایگزسٹینشل سٹیٹ ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایلیویٹ ہو تو اس کو شاعری پڑھنی چاہیے اور شاعری سے مناسبت ہونی چاہیے. دیکھیں کوئی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں یا اور جگہوں پر بھی جو پرائمر لکھے جاتے تھے بچوں کے لیے، وہ پرائمر شاعری میں ہوتے تھے. یعنی آپ دیکھیں نا، پند نامہ تھا تار کا، گلستان، بوستان، خرد نامہ. اب دیکھیں وہ کیا ہے، وہ مکتب میں پڑھایا جاتا تھا. مکتب جو سب پڑھتے ہیں، یعنی بنیادی خواندگی اور ایک نمبر ایپٹیچیوڈ اور ایک جو ہے وہ آپ کو لٹریسی دی جاتی ہے. وہ جو ہے وہ کیا ہے، مضامین اس کے اخلاقی ہیں، اخلاقی مضامین ہے، اور جانرا اس کا شاعری ہے. اس سے ایک ہے سپاٹ طریقے سے آپ کاغذ میں لکھ لیں کہ بھئی ایسے ایسے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو نظم کریں نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں جاوید صاحب بار بار ایک بات کہتے ہیں نا کہ عقلی شعور ہے، اخلاقی شعور ہے، جمالیاتی شعور ہے، مذہبی شعور ہے مثال کے طور پہ. تو یہ ادب عالیہ میں نا یہ مرج کر جاتا ہے کہ وہ جو کلام ہے اس کی نوعیت مصلحانہ ہے، ناصحانہ ہے، اخلاقی ہے، اور اس کا جو ڈکشن ہے وہ شاعری ہے. تو اس سے ایک ذوق جمال بھی پیدا ہو جاتا ہے. بلکہ یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، ورنہ ہمارے یہاں جتنے بھی بڑے علم ہے نا، اس کے جو بنیادی پرائمر ہیں ان سب کو بھی نظم کیا گیا ہے. الفیہ یعنی 100 ہزار اشعار. یعنی ایک ٹیکسٹ ہے لاجک کا، ایک ٹیکسٹ ہے آپ علم کلام کا، ایک تصوف کا ہے، ایک فقہ کا ہے، ایک اصول فقہ کا ہے، ایک اصول تفسیر کا ہے، ایک اصول حدیث کا ہے. ان سب کے 20 منظوم مجموعے ہیں. یعنی انہی چیزوں کو بالکل ٹیکنیکل علم ہے، سارے ٹیکنیکل علم ہے، اور ان کو جو ہے وہ منظوم کیا جاتا ہے. ایک تو وہ حفظ کے لیے سہولت ہوتی ہے اس میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے گویا مناسبت پیدا. عربی گرامر ہے، عربی گرامر کے قواعد کئی طرح کے اس میں جو ہے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ نظم کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پرائمر وغیرہ پڑھائے جاتے تھے ان کی بھی بہت اہمیت تھی. اور اسی لیے جب لوگ ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے جو ہے اپنی روایت سے جڑے، اپنی تہذیب سے جڑے، وہ یہی کہتے ہیں کہ زبان کا اچھا ذوق پیدا کریں. اور ہم بر صغیر کے لوگوں کے لیے تو یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ ہم نے پہلے عربی کو چھوڑ دیا تو بہت نقصان کیا، پھر فارسی سے ناتعلق ہو گئے تو بہت بڑا ڈینٹ ہمیں لگا، اور اب ہم اردو سے فارغ ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ہماری جو نئی نسل ہے وہ اردو، بس جو جدید تعلیم گاؤں میں پڑھ رہے ہیں وہ اردو اب پڑھ نہیں سکتی، اس طرح سمجھ تو لیتی ہے لیکن اچھی جو ہے وہ تحریریں وہ نہیں پڑھ سکتی. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ جینے مرنے کا مسئلہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اردو کی حفاظت لگتا ہے کہ جیسے دین کی حفاظت ہے فی زبانہ. کیونکہ وہ سینسیبلٹی نہیں ہے. یورپین جو لینگویجز ہے نا، اس پر لوگوں نے کام کیا ہے کہ یورپین لینگویجز میں وہ چیز منتقل نہیں ہو سکتی. یعنی عربی کی بہت سی، ہمارے دین کے اصلی زبان تو عربی ہے، فارسی میں بھی آ جائے گی، اردو میں بھی آ جائے گی، لیکن وہ اور بہت سی زبانوں میں اس کی اس طرح منتقلی نہیں ہو پاتی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر زبان کے ساتھ ایک کلچر اور لگت جو ہے وہ ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں. اور اس میں پھر وہی ہے کہ ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے. تو وہ انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں ہم اس سے بات کریں گے. اور چارلز ٹیلر کی ایک چھوٹی سی 2 صفحے ہیں، اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے کہ بھئی ہمیں کیوں ضروری ہے why to re-read اقبال.
کہ اقبال کو مرے بھی اب تقریباً جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 80 سال سے زیادہ ہو گئے، 85 سال ہو گئے ہیں. تو اب اس کی ریلیونس کیا ہے؟ کیونکہ مطلب ہم جس دور میں ہیں اس میں ایک تصور پایا جاتا ہے، سی ایس لوئس نے اس کو کہا تھا کرونالوجیکل سنوبل. تو اس میں یہ ہے کہ کون سی چیز کتنی اپ ٹو ڈیٹ ہے، کتنی جدید ہے. یعنی اب تو اکیڈیمیا میں یہ ہوتا ہے نا کہ یار کہ آپ کتاب فلاں تھیسس کر رہے ہیں، یہ کتاب یہ تو بہت پرانی ہے، یہ 2006 میں چھپی. اب تو 2018-19 والی کتابیں دیکھیں، آپ 20 کی کتابیں دیکھیں اگر آپ 21 میں آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ جو جتنی جدید ہے اتنی ریلیونٹ ہے. مجھے یاد ہے آج سے 12-13 سال پہلے کہیں پر وہ ماسیرا میں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک کانفرنس میں بلایا، تو وہاں ایک کسی اور یونیورسٹی کے صاحب تھے، انہوں نے کوئی رومی کے تصور عشق وغیرہ پر یا غزالی کے بات کی. وہ آڈینس میں ایک بزرگ تھے، وہ بہت گرم ہو گئے. وہ میرا خیال ہے کہ جیسے پروگریسو ہوتے ہیں لوگ ان میں سے تھے، یا مارکسسٹ ٹائپ بہت زیادہ دفعے کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا یہ لوگ مت کھپ گئے کہ جان چھوڑ دو، رومی کی اور غزالی کی اور اس کی اور اس کی. تو یہاں پر بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کی جان چھوڑ دیں نا. بات بہت آگے چلی گئی، جیسے کارل مارکس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ جو پروڈکشن کا فیز تھا اس کے بارے میں باتیں کی ہیں. اب تو ایج آف کنزمپشن آ گیا ہے، اب وہ ریلیونٹ ہی تھا، اگرچہ وہ ریلیونٹ ہے. اسی طریقے سے کسی آدمی نے بات کی ہو ماڈرنٹی کے بارے میں، تو اب تو پوسٹ ماڈرن فیز چل رہا ہے، تو اب وہ ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریلیونٹ کیوں ہے. اور جیسے یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے، بلکہ بس وہ تھوڑے سے وہ اشعار پڑھ کے ہم بات آج ختم کرتے ہیں. یہ اشعار ڈاکٹر صاحب بھی بہت پڑھا کرتے تھے کہ علامہ اقبال نے کیا کہا. چونکہ یعنی لوگوں نے اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کھرا ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کہاں کہاں سے انفلوئنسڈ ہے. وہ نیٹشے سے ہے، وہ بدگساں سے ہے، ٹھیک ہے، یا وہ اور لوگوں سے ہے، یعنی لوکل اس پہ اثرات ہیں، ٹھیک ہے، یا اس پر جو ہے خاص طور پر مغربی فلاسفہ کے جو ہے وہ اثرات ہیں. تو اس پر لوگوں نے کلام کیا، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو سب سے بڑا انفلوئنس ہے وہ دین ہے، وہ اپنی تہذیب ہے، وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، وہ پیغمبر کی ذات ہے. اور اس میں ایک دلیل کے طور پر اقبال کا اپنا ایک دعویٰ ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، کہ اگر میرا دل جو ہے ایک ایسا آئینہ ہے جس میں کوئی جوہر نہیں ہے، ورب حلفم غیر قلعہ مزمر است، اور یا یہ کہ بھائی میری جو حرف ہے، میرا جو کلام ہے، اس میں قرآن کے سوا کچھ اور ہے، پردہ ناموس فکرم چار کن. تو کہا کہ میری جو فکر ہے اس کی ناموس کو چاک کر دینا، ای خیابان راز خارم پاک کن، اور اس خیابان کو، اس باغ کو میرے کانٹے سے پاک کر دینا. روز محشر خار و رسوا کن مرا، کہ محشر کے دن مجھے ذلیل و خوار کر دینا. بے نصیب اس موسیٰ پاکن مرا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے جو ہے روز محشر ذلیل و خوار کر دیجیے، اور مجھے اپنے جو ہے پائے مبارک کے بوسے سے محروم کر دیجیے. یہ ان کا دعویٰ ہے، وہ کہہ رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ کہ سیلف سٹیٹمنٹ ان کی کیا ہے، گوہر دریائے قرآن سلطان، کہ بھئی میں نے قرآن مجید کے دریا سے جو ہے. اب یہ بات کہ کوئی آدمی اس پر پورا اتر سکتا ہے، یہ ناممکن ہے. یعنی اصل میں ایک فیلسی یہ ہے کہ وہ جو خود کہہ رہے نہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اصل میں تو وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، متاثر بھی ہوں گے، متاثر کیوں نہیں ہوں گے. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، جو آدمی بھی نیٹشے کو پڑھے گا اس سے متاثر ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ نہ متاثر ہو. لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا اصل سورس آف انسپریشن یہ ہے. لیکن کچھ لوگ دوسری بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ لٹرلی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے. نہیں، یہ تو ان کی چاہت ہے نا. جیسے میں یا کوئی بھی آدمی کہے کہ میری تو کوشش ہے کہ میں دین پہ چلوں، اور میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ میں قرآن و سنت کے پیچھے چلوں، لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ میں پوری زندگی میری قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے؟ یہ میری خواہش ہے نا، یہ میرا ایک آئیڈیل ہے. تو یہ پھر ایک اور غلط فہمی ہو گئی کہ اگر کوئی صاحب علم اگر یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں علامہ اقبال کے خطبات میں یا علامہ اقبال کی شاعری میں فلاں فلاں جگہ پر کچھ وائلیشن ہوئی ہیں، یا قرآن مجید کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے، تو لوگ اس پر پھر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اقبال نے تو یہ کہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ خلاف قرآن فکر ہے، یہ والی حصہ. تو اس میں پھر وہی بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے
کہ علامہ اقبال کے بارے میں جس کو سلیم احمد صاحب نے بھی کہا نا کہ جیسے ہم اور لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کو بھی ہم نے رحمت اللہ علیہ کی کھوٹی پہ ٹانگ دیا، ٹھیک ہے نا، ان کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بگر دین لائف ایک کریکٹر بنا دیا، اور جیسے ان کے ساتھ بھی ہم نے کوئی انفالیبل ہم نے ان کو بنا دیا کہ بھئی ان کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ بات ٹھیک نہیں، یعنی ہمیں یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی لغزش نہیں ہوئی، یا اس کی فکر کوئی ڈٹو کاپی ہے۔ یعنی جب مولانا روم بھی کے بارے میں کسی نے یہ کہا، انہوں نے تو نہیں کہا، کسی نے یہ کہا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ بھئی اب آپ قرآن نہ پڑھیں، آپ مثنوی پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہ مثنوی کا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ یہی آپ کہیں کہ ان لیو آف قرآن آپ اقبال کو پڑھ لیں، تو کبھی بھی قرآن قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام، تو قرآن پر یا حدیث پر ہر چیز کو پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جنید و بایزید ہو اور ابو حنیفہ ہو یا شافعی ہو یا اشعری اور ماتریدی ہو یا کوئی رازی اور غزالی ہو یا اقبال ہو تو حالی ہو، مثال کے طور پہ سب کو اس پیمانے کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جہاں جہاں جس سے کوئی کوتاہی یا سہو ہوا ہے، جس کے پورے امکانات ہیں اور ہوا ہے، یعنی وہ ہمارے دوست کہتے ہیں نا، بڑے یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ یہ ہم جس جماعت میں ہیں یا ہم جس گروپ سے وابستہ ہیں، ہمارے حضرت یا ہمارے پیر یا ہمارے امیر یا ہمارے بزرگ جو ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ دل میں یہ کہہ رہے کہ ہوئی کوئی نہیں ان سے ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، جیسے ہی آپ بتا دیں کہ یار غلطی نہیں ہو کرنے بندے کو کہہ رہے ہیں، یعنی 6 مرتبہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، وہ فرشتے نہیں، وہ معصوم نہیں، ایک غلطی آپ بتا دیں تو وہ آپ کو چھوڑیں گے، تو یہ عجیب سی بات ہے نا۔ تو ہم کیا کہیں گے، ظاہر بات ہے جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کلام کیا ہے تو غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نثر میں بھی کچھ ہوئی ہیں، نثر میں زیادہ ہوئی ہیں اور شعر میں بھی ہوئی ہیں، تو بس اتنی بات ہے کہ یہ بات کہ ہم گویا اقبال کی بنیاد پہ 2 فرقے بنا لیں کہ بھئی یہ اقبال کے حامی ہیں، اقبال کے مخالف ہیں، اور لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے، اس کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، جو آدمی جس کا جو مقام ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ جو چارلس ٹیلر والی تحریر ہم پڑھیں گے اس سے بھی پتہ لگے گا کہ بہرحال اقبال ابھی بھی بہت ریلیونٹ ہے، اور خاص طور پہ جب وہ 1930s کے شروع میں جو باتیں وہ اس وقت کر رہے تھے، اس وقت بہت کم لوگوں کو ان چیزوں کا شعور تھا، بہت ہی کم لوگوں کو ان چیزوں کا شعور تھا، ان ڈیبیٹس کا شعور تھا جو اقبال کو تھا، اور بہرحال وہ ایک سچے طالب علم تھے، اور وہ کوشش بھی کرتے تھے دینی معاملات میں علماء سے رابطہ کرنے کا اور احتیاط کرنے کا، لیکن ظاہر بات ایک انسان ہی ہے، اور ہمیں تو بس یہ دیکھنا چاہیے نا کہ ایک آدمی کے حسنات اور اس کے فضائل زیادہ ہیں یا اس کی سیئات اور اس کی جو ہے لغزشیں زیادہ ہیں، تو اس پیمانے میں ہم اقبال کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ ایک بہت بڑے آدمی کے طور پہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو آج بس ہم انشاءاللہ یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا اگلی مرتبہ جو نشست ہوگی کوشش کریں گے ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کو دعوت دیں، وہ اس کتاب کا جس کو ہم نے سلسلہ وار مطالعہ کرنا ہے اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلی نشستوں سے ہم اس کتاب کا سلسلہ وار مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ تو سوال کسی نے کرنا ہے تو کر لیں۔ سوال کرنا ہوگا آپ نے ذکر کیا تو آرٹ کے حوالے سے، تو باقی پروفیشن کے حوالے سے